جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولرا شریف تشریف لائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز حاضرین و سامعین، وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب، وزیر مذہبی امور جناب راجہ ظفر الحق صاحب، اور بالخصوص علماء و مشائخ، یہ امر ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے اور باعث فخر ہے کہ ہم نفاذ شریعت کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں۔ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا، ہے اور ہونا چاہیے۔ مختصراً چونکہ ہمارا تعلق دیرینہ مسلم لیگ سے رہا، میرے جد امجد حضرت غلام محی الدین صاحب کو قائد اعظم علیہ رحمت نے پاکستان کے سلسلے میں ایک تار بھیجا تھا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میرے دادا نے بڑی کوشش کی پاکستان کے قیام کے سلسلے میں، اور ان کی تمنا تھی کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ اور میرے والد محترم آخری ایام میں جب نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے، اور ان کو یاد ہوگا کہ میرے والد نے بالخصوص اور علالت کے دوران اسپتال میں انہوں نے ایک خط ان کو بھیجا تھا۔ تو ہماری حمایت دراصل نظام اسلام کی حمایت ہے، کسی شخص یا کسی شخصیت کی حمایت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سے ہمیں یہی توقعات ہیں کہ وہ یہاں نظام اسلام نافذ کریں گے، اور جو لوگ اس میں حائل ہو رہے ہیں اور وہ کلمہ گو بھی خود کو کہلاتے ہیں اور مدعیان اسلام بھی ہیں، ان کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے نفاذ میں حائل ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ایمان اور دین کی کیا حیثیت ہے۔ جب ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں جھجک محسوس کر رہے ہیں؟ آج کا یہ عظیم الشان اجماع کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اجتماع اور اجماع، تو اجماع یہی ہے کہ یہاں
شریعت مصطفیٰ نافذ ہو اور اب اس میں مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خاص تجویز بسلسلہ اختلاف مسالک کہ مسالک کے اختلاف کے سلسلے میں جو جناب ساجد نقوی صاحب نے اور پھر مولانا اکرم صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ اختلاف کو کس طرح رفع کیا جائے۔ میرے خیال میں یہاں علماء کی کمی نہیں، دانشور صاحبان علم جو روایت، درایت، لغت، اصطلاح، تمام علوم کو بیک وقت جاننے والے لوگ ہیں، یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت منتخب کی جائے علماء کی جو اصول دین کی حیثیت رکھتی ہیں، جو چیزیں، جو احکام، جو متفق علیہ ہیں مسائل، ان پر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، جو فروعی مسائل ہیں ان پر بھی اگر کوئی شخص اپنے شک و شبہات کو رفع کرنا چاہے تو اس جماعت کے سامنے، اس کونسل کے سامنے دلیل کے طور پر وہ مسئلہ پیش کیا جائے اور نیت یہ ہو کہ حق کی تلاش، حق ڈھونڈا جائے، خالی الذہن ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ فریق ثانی حق پر ہے تو اس کو وہ تسلیم کرے۔ یہ خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اختلاف رفع نہیں ہو سکتا۔ میں اس سلسلے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ دیکھیں، الفاظ کو، معانی کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ کے بغیر معانی سمجھ نہیں آتے۔ تو الفاظ کس محل میں، کن کن مقامات میں، سیاق و سباق کے اعتبار سے کن معانی میں ایک ہی لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مترادفات ہیں، تو یہ علماء پر واضح ہیں، یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ جب کوئی اختلافی مسئلہ پیش کیا جائے تو ججز جو ہوں وہ اصطلاحات اور لغت، قرآن، حدیث، ان کے دلائل میں فریقین کو مطمئن کریں اور فریقین یہ نیت رکھ کر جائیں کہ ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے، جانبداری اس میں فیصلہ کرنے والا نہ کرے۔ یہ ایک اختلاف کے رفع کرنے کی مؤثر صورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ مولانا اکرم صاحب نے بھی فرمایا کہ مفہوم کی وضاحت کے لیے، اور نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ مفہوم کی وضاحت کیسے کی جائے گی۔ ایک ہی لفظ ہے، مثلا دیکھیں کہ ثلاثۃ قروء کا لفظ آتا ہے تو قرء کا معنی دو معنی ہیں، تو وہی قرء کا معنی ہے امام شافعی کے نزدیک اس کا اور معنی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اور معنی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہیں، لفظوں کو سمجھنا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، جس طرح کہ ساجد نقوی صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف، کہ اس کے متعلق میں اتنی عرض کروں گا کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، گر فرق مراتب نکنی زندگی۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جسے جو مرتبہ عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا، یہ آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔
جو حضور اس انبیاء میں جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کرام، حضور کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی اولاد ساری، وہ ہمارے لیے باعث عزت و باعث تکریم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، ہم ان کے بھی غلام ہیں. یہ جو بنیادی اختلاف کی وجہ ہیں یہ چیزیں ہیں، اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. اور تمام صوفیاء جس مسلک کے بھی ہیں، تمام کامل صوفیاء، جعلی لوگ نہیں، کامل صوفیاء، ان کے ہم متبع ہیں، ان کو ہم ماننے والے ہیں. اس لیے مانتے ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بالذات صرف اللہ تعالی ہے. اللہ کا عرفان مقصد ہے، جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ مقصد صرف اللہ کا عرفان ہے. حضور نے فرمایا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت کا وما عبدنا کا حق کا عبادت. تو اللہ تعالی کا عرفان مقصد تخلیق انسان ہے، وہ انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہوا، تو ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوا جیسا کہ انبیاء کا. لیکن انبیاء کا احترام اپنی جگہ ہے، وہ مسلم چیز ہے. اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور صوفیاء کرام مقصود بالذات نہیں ہیں، یہ منزل نہیں ہیں، یہ سب نشان منزل ہیں. جو لوگ انہیں منزل سمجھ جاتے ہیں پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. منزل نہیں ہے، منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جو محترم اور عظیم شخصیت ہے، ذات ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ان کی اپنی تعلیمات بھی یہی ہیں. تو یہ تمام مبادیات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جہاں سے اختلافات اٹھتے ہیں. علماء کرام کا کردار ایسا ہونا چاہیے، مشائخ اعظام کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اختلافات کو ختم کریں. یہ فرقہ وارانہ فسادات اور یہ فرقہ واریت جو ہے، ذہنوں میں الجھاؤ پیدا کرنا، اپنے اپنے مسلک کو لے کر بیٹھ جانا اور کہنا کہ یہی صحیح ہے دوسرا غلط ہے، یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ آپ جب دروازہ کھولیں گے اپنے آپ پر حق سننے کا، حق سننے اور تنقید کا، تنقید کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن تنقید سننا بہت مشکل ہے. تو یہ وسعت پیدا کریں علماء بھی، مشائخ بھی. اگر کوئی شخص کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی روکتا ہے، ٹوکتا ہے، تو وہ دیکھے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا نہیں. اگر صحیح کر رہا ہے تو پھر اس کو وہ تسلیم کرے اور سمجھے، اور اگر وہ غلط بات ہے تو دلائل سے رد کرے، اور دلیل بھی مضبوط ہو، قرآن مجید سے ہو، عقلی ہو یا نقلی. جمعہ کی تعطیل کے لیے بھی ہم گزارش کریں گے کہ جمعہ ٹھکانے سے لوگ نہیں پڑھ سکتے، ذہن میں الجھاؤ ہوتا ہے، اطمینان ہو، لوگ نماز پڑھیں. اس لیے کم از کم یہ تعطیل کا ہونا، اس تعطیل کا ہونا ضروری ہے. علاوہ ازیں اچھا بہرحال دیکھیں، آپ بات سنیں. چلو بات آرام سے سنیں نا، معقول مجمع ہے، آرام سے حوصلے سے سنیں بات. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر جو فحاشی ہے، ایسے پروگرام جو شریعت کے خلاف ہیں، اسلامی اقدار کے خلاف ہیں،
ان کو بند کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہمارے علماء نے پہلے بھی کہا اور مولانا اکرم صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ اس میں وہ مناظر جو مثبت ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے، منفی مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو وہ چیزیں جو دین کی طرف رغبت جن سے پیدا ہو، وہ چیزیں، وہ ڈرامے، وہ باتیں پیش کی جائیں. اور علماء کے مباحث علمی بحثیں ہوں دلائل کی بنا پر، تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. فضول قسم کی ڈرامے، فضول قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. اگر علمی باتیں سامنے آئیں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے الفاظ اور ان چیزوں پر گفتگو ہو تو یہ عامت الناس کو فائدہ ہوگا. آخر میں جناب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس اقدام سے پوری ملک کو، پوری قوم کو خوش کیا، اور اس قوم اور ملت کی خوشی کے علاوہ اللہ اور رسول کو خوش کیا، کیونکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی سب سے مقدم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ کلی طور پر اسے نافذ کریں اور جو چیز اس میں، جو عوارض اس میں حائل ہوں ان کو دور کریں. ایک ربائی میں پیش کروں گا قرآن مجید کے حوالے سے کہ وہ آیت لکھی ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس کے تحت میں نے ایک ربائی کہی کہ رہنا ہے اسی کو ما سوا ہالک ہے، رہنا ہے اسی کو ما سوا ہالک ہے، یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے. آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے. تو یہ انجام کا غم نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی مالک ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور نظام مصطفیٰ کے سلسلے میں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی ممکن نہیں. تو جو قوتیں فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں اور حائل ہو رہی ہیں ان کے متعلق عرض کیا میں نے کہ چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن. چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن. آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن. تو اللہ نہ بن، اللہ کا بندہ بن، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام. دیکھیں حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ 36 اقسام میں سے کس درجے کی حدیث ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو جب اصول آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اس سے کیوں انحراف کریں. دوسری اور اہم بات کہ ذاتی ہے ان العزت للہ جمیعا، کہ ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، دولت کی نہ خون اور نسب کی عزت. ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت. ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت. اور نواز شریف صاحب کی خوشامد نہیں ہے، خوشامد کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، ہمارے ہاں خوشامد نہیں ہوتی. اور اللہ کرے کہ ہمارے مشائخ کے یہ جو خانقاہیں ہیں جو اب رہ گئی ہیں ان میں یہ چیز نہ رہے، وہ اپنے اسلاف کے طریقوں پر. سیال شریف کے ہمارے حضرت خواجہ حمید الدین صاحب تشریف فرما ہیں تو ہمارا ایک اپنا مسلک ہے، لیکن جو بات دین کی کر رہا ہو تو ہم اس کی نیت پر کیوں شک کریں. ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ نواز شریف صاحب کی نیت ٹھیک نہیں
ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر یہ امیر المومنین ان کو وقت بنانا چاہتا ہے تو ہم روکنے والے کون ہیں؟ ہمیں ان کی حمایت اس لیے چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کر رہے ہیں، اور جس دن خدا نخواستہ انہوں نے حمایت نہ کی تو سب سے پہلے ہم ان کے دشمن ہوں گے۔ عرض کیا ہے، 2 شعر صرف اور اجازت دوں گا۔ یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے، یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے، غبار راہ کو ہم دوش آفتاب کرے۔ یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے، غبار راہ کو ہم دوش آفتاب کرے۔ نصیر گوشہ نشیں کی یہی دعا ہے نواز، نصیر گوشہ نشیں کی یہی دعا ہے نواز، خدا تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے۔